بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے اپنے نفسوں میں تواضع پیدا کرو اور بندگان خدا پر تکبر مت کرو۔ اپنی غفلتوں سے جاگ اٹھو کہ تم بڑی گہری غفلت میں ہو، گویا کہ تم حساب سے فارغ ہو لیے اور پرصراط کو عبور کر چکے اور جنت میں اپنے مکانات دیکھ چکے ہو۔ اللہ، ٹھکانہ اتنے بڑے دھوکہ کا، تم میں ہر شخص حق تعالیٰ کی بتیری نافرمانیاں کر چکا ہے، مگر نہ ان میں فکر کرتا ہے اور نہ ان سے توبہ کرتا ہے۔ یوں گمان کیے ہوئے ہے کہ بھولی بسری ہوگی، حالانکہ وہ تاریخ وار تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر قلیل اور کثیر کا حساب لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ بیدار ہو جاؤ اے غفلت شعارو، جاگ اٹھو اے سونے والو، حق تعالیٰ کی رحمت کے سامنے آ جاؤ۔ جس کی معصیتیں اور لغزشیں بڑھی اور وہ ان پر اڑا رہا کہ نہ توبہ کی نہ نادم ہوا، بس اگر اس نے معاملہ کی تلافی نہ کی تو سمجھ لو کہ کفر کا قاصد آ گیا۔ استغفر اللہ۔ اے دنیا دنیا کرنے والے جسے آخرت سے واسطہ نہیں، اور اے مخلوق کے شیدا کہ خالق سے غرض نہیں، تو اگر ڈرتا تو صرف افلاس سے اور آرزو رکھتا ہے تو صرف تونگری کی۔ تیرے حال پر افسوس، رزق تقسیم ہو چکا ہے کہ نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، اور نہ مقدم ہو سکتا ہے نہ مؤخر۔ تجھ کو حق تعالیٰ کی ذمہ داری میں شک ہے اور اس کی طلب کا حدیث ہے کہ جو تیرے مقسوم میں نہیں۔ تیری حرص نے تجھ کو علماء کے پاس اور خیر کے جلسوں میں جانے سے روک دیا۔ تو ڈرتا ہے کہ ان کے پاس جانے سے تیرا منافع تجارت کم ہو جائیں گے اور تیرا فائدہ قلیل رہ جائے گا۔ تجھ پر افسوس، بھلا جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو اس وقت تجھے کس نے کھلایا تھا؟ آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنی ذات اور مخلوق اور اپنے دیناروں اور درہموں اور اپنی خرید و فروخت اور اپنے شہر کے حاکم پر۔ جس بار بھی تو نے اعتماد کیا وہ تیرا معبود ہے، اور جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے، استغفر اللہ، وہ تیرا معبود ہے۔ اور جس پر نفع و نقصان میں تیری نظر پڑے اور تو یوں نہ سمجھے کہ حق تعالی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے تو وہ تیرا معبود ہے۔ ان قریب اپنا انجام تجھے نظر آ جائے گا کہ حق تعالی تیری سماعت و بصارت اور تیری قوت گرفت اور مال اور اللہ کے سوا جس پر بھی تو نے اعتماد کیا تھا سب لے لے گا۔
اور تیرے اور مخلوق کے درمیان قطع تعلق کر دے گا، اور ان کے قلوب تجھ پر سخت بنا دے گا کہ ماریں گے اور ترس نہ کھائیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں تیری طرف سے کھینچ لے گا کہ ایک حبہ بھی تجھ کو نہ ملے گا، تجھ کو تیرے شغل سے برخاست کر دے گا کہ تجارت بھی نہ ہو سکے گی، اور تیرے سامنے سارے دروازوں کو بند کر دے گا کہ کہیں بھیک مانگے بھی نہ ملے گی۔ تجھ کو در بدر پھرائے گا اور پھر بھی ایک لقمہ نہ دے اور نہ ذرہ، پھر بھی نہ ایک لقمہ دے گا نہ ذرہ۔ اور جب تو اس سے دعا مانگے گا کہ اس حالت کو دور کر دے، اس دعا کو قبول نہ فرمائے گا۔ یہ سب تیرے شرک اور دوسرے پر اعتماد اور غیروں سے ان کی نعمتیں مانگنے اور ان سے معصیتوں پر مدد لینے کی وجہ سے ہوگا۔ میں اس قسم کے بتیرے لوگوں میں ایسا ہوتا ہوا دیکھ چکا ہوں، اور نافرمانوں میں اکثر یہی ہوا ہے۔ ہاں، بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو توبہ سے تلافی کر لیتے ہیں، پس حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا اور اس کو بانگاہ رحمت دیکھتا اور لطف و کرم کا اس کے ساتھ برتاؤ فرماتا ہے۔ اے اللہ کی مخلوق، توبہ کرو۔ اے مولویو، اے فقیہو، اے زاہدو، اے عابدو، تم میں کوئی ایسا نہیں جو توبہ کا حاجت مند نہ ہو۔ میرے پاس تمہاری موت و حیات کی ساری خبریں ہیں۔ جب شروع میں تمہاری حالت مشتبہ ہو جاتی ہے تو انجام کار تمہاری موت کے وقت مجھ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھی موت مرا تو معلوم ہوا کہ مخلص و صالح تھا، ورنہ منافق و ریاکار۔ جب تم میں کسی کے مال کی اصلیت مجھ پر پوشیدہ ہوتی ہے تو میں اس کے خرچ کا منتظر رہتا ہوں۔ پس اگر بیوی بچوں کے نفقہ یا اللہ کے بندوں اور مخلوق کی مصلحتوں میں خرچ ہوا تو میں جان لیتا ہوں کہ اصل مال حلال ذریعہ سے آیا تھا، اور اگر ان صدیقین پر خرچ ہوا جو حق تعالیٰ کے خواص ہیں تو میں جان لیتا ہوں کہ اصل مال اور اس کی تحصیل حق تعالیٰ پر توکل سے ہوئی تھی۔ اللہ، اور یہ کہ وہ خالص حلال ہے۔ میں تمہارے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرتا، مگر حق تعالیٰ نے اس طریقہ سے اور نیز دوسرے طریقوں سے تمہارے اموال مجھ پر ظاہر فرما دیے ہیں کہ حلال ہے یا حرام۔ عزیز من، اس سے بچ کہ حق تعالیٰ تیرے قلب میں اپنے غیر کو دیکھے اور تو ذلیل ہو۔ بچ اس سے کہ وہ تیرے قلب میں اپنے غیر کا خوف یا غیر سے توقع یا غیر کی محبت دیکھے۔ غیر اللہ سے اپنے قلوب کو پاک کرو اور نفع اور نقصان بجز اللہ کے کسی کی طرف سے مت سمجھو کہ تم اس کے گھر اور اس کی ضیافت میں ہو۔ عزیز من، جتنی بھی حسین صورتیں تو دیکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، یہ سب ناقص محبت ہے جس پر تجھ کو سزا دی جائے گی۔ صحیح محبت جس میں تغیر نہ آوے محبت الہی ہے، وہی ہے جس کو تو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھے گا، اور وہی محبت روحانی صدیقوں کی ہے۔ انہوں نے محض بواسطہ ایمان محبت نہیں کی، بلکہ یقین اور معائنہ سے محبت کی ہے کہ ان کے قلوب کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیے گئے، اور جو غیب میں تھا وہ ان کو نظر آ گیا۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ میں اس
رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ان کے سامنے عیاں ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، باطنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ فرمایا ہوا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کے بندے کو پاس لوگ جاتے ہیں، آپ نے اکثر و بیشتر بھی سنا ہوگا، جب ان کے ہاں جاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر توقف فرماتے ہیں پھر دعا کی اور رخصت کر دیا، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے نصیب میں کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ میں تمہارا سارا مقدر دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے سارے احوال میرے سامنے ہوتے ہیں، تم کیا ارادہ لے کر آئے ہو، تمہارے اندر کیا خواہش چل رہی ہے، وہ بھی میں سب دیکھ رہا تھا۔ لیکن شریعت کا پردہ ہے کہ میں ظاہر نہیں کرتا، لیکن مجھے معلوم سب کچھ ہوتا ہے، تاکہ میں تمہارا انجام بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہاری موت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کس حالت میں مرا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ وہ اپنی ایک تو ظاہری آنکھیں اور ایک باطنی آنکھیں وہ کھول دیا کرتا، ان کے سامنے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہا کرتی۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا، میں تو اس کی کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ مولا علی کے متعلق امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب کسی کو ولایت عطا فرماتے ہیں نا تو مولا علی کے ذریعے ولایت حاصل ہوتی ہے۔ منصب ولایت پر جو فائز ہوتا ہے نا، مولا علی فرماتے ہیں، بلکہ حضرت امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں جتنے ولی ہیں ان کو بھی حضور نے فیض دیا ہے، مولا علی کے ذریعے ان تک بھی ولایت پہنچی۔ یہ ازل کے فیصلے ہیں، ان چکروں میں انسان پڑ جائے تو چکرا جائے گا۔ ہاں وہی جانتا ہے جو اس میدان کا کھلاڑی ہے، وہ جانتا ہے۔ دوسروں کو کہیں گے، وہ کہتے ہیں مذاق ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ابھی۔ حضور کو فرمانا کہ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے جانا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ یہ فیصلے ازل کے، کب سے ہے کب تک ہے کون تھا یہ رب جانتا ہے، اور رب بھی فرما رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ اللہ تو جو اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے ان کو پھر اس دسترخوان کے ٹکڑوں میں سے ذرات نصیب ہوتے ہیں، لیکن جو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اس طریقت کے معاملے میں، سلسلے میں سب سے اولین چیز جو ہے نا وہ ہے محبت، اس راستے کی محبت، کیونکہ راستہ تو اللہ کا راستہ ہے نا، اللہ تک پہنچنا ہے نا، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے پھر اس راستے کی پہلے محبت چاہیے۔ انسان کہیں سیر کے لیے